هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب شروع ہوتا ہے وہ بیان، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرمایا ذرا یاد کیجئے یا اس بات کو نوٹ کیجئے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت 11 کوکبا، میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند۔ ان کو کس حال میں دیکھا ہے؟ رأیتهم لی ساجدین، میں نے ان کو اپنے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے وہ نبی تھے، اور وہ جانتے تھے کہ بیٹے کا خواب ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو سکتا ہے، اور یقیناً اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بڑا مقام اور مرتبہ دینے والا ہے۔ یقیناً اس خواب کی تعبیر بہت سال بعد جا کے مصر میں تعبیر پوری ہوتی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام وہاں جا کے عزیز مصر کی جگہ پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ بھائی اور ماں باپ جا کے یوسف علیہ السلام کے آگے جو ہے وہ جھکتے ہیں، وہاں جا کے اس خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کے مشن کے پورے ہونے پہ، لیکن یہ خواب بچپن میں آتا ہے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، باپ نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا۔ نتیجہ کیا ہوگا اگر تو نے بیان کیا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تیرے لیے کوئی سازش نہ کر دیں، تیرے لیے کوئی تدبیر، تیرے خلاف کوئی تدبیر نہ کر لیں۔ یہ جو حسد ہے نا کہ میں بڑا بنوں دوسرا کوئی نہ بنا بڑھے، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا سب سے پہلے ابلیس نے یہی کہا تھا نا کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو یوسف علیہ السلام کو نبوت یعقوب علیہ السلام کے بعد نبی یوسف علیہ السلام نے ہونا تھا، تو اس موقع پہ انہیں بھائی کہیں یہ نہ حسد کر دیں کہ اچھا یوسف بن رہا ہے لہذا کوئی سازش نہ کریں، اس لیے اپنا اس خواب کو نہ بتانا۔ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ وجہ اور سبب ہے نہ بیان کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ بے شک شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے۔ اے میرے بیٹے یوسف، اس خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ہو سکتا ہے وہ تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کر دیں، اس لیے کہ شیطان ہے جو انسان کو سازش پہ ابھارتا ہے، شیطان ہے جو دشمنی نکالتا ہے، ورنہ وہ ہیں تو تیرے بھائی، وہ ہیں تو بھائی۔ اور خواب کی تعبیر میں کم از کم بھائیوں کو ستارہ تو کہا گیا نا، ستاروں کو کوئی کوئلہ تو نہیں نہ کہا گیا، کوئی مٹی یا پتھر تو نہیں نہ کہا گیا۔ اگر سورج چاند ماں باپ ہیں تو بھائیوں کو تو ستاروں سے تعبیر کیا گیا ہے، تو ستارے اور سورج، تو ستارے بھی تو ویلیو رکھتے ہوتے ہیں نا۔ تو فرمایا شیطان ہے جو دشمن ہے، اس لیے بچ کے رہ جائے۔ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے نا تو اس نعمت کو لوگوں کے اندر پھیلاتے پھرنا کہ لوگوں مجھے یہ مل گیا، میں یہ بڑا ہو گیا ہوں، یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے اندر ایک شیخی پن نہیں ہونا چاہیے، شوخ پن جسے کہتے ہیں، کہ اپنے آپ کو اعجاب النفس یہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں بیٹھتا ہے اپنی تعریف کرتا ہے، او میں نے یہ کر دیا، او میں یہ بڑا ہوں، او میرے پاس میں یہ کر لیا۔ یہ انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جتنی اپنی نعمت کو چھپاتا ہے اتنا ہی انسان، نعمت کے چھپانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اس طرح کر کے چھپا دے کہ نعمت کا جو ہے وہ جس کو بخل کہتے ہیں، کنجوسی کہتے ہیں، وہ ہو جائے، یہ بھی نہیں چاہیے۔ بخل بھی نہیں چاہیے، اور حد سے زیادہ بڑھ کے اسراف یا تکبر یا تعجب بالنفس یہ ہونا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں،
انسان کو اللہ کی نعمت پہ شکر ہونا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کا اظہار عملاً ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ زبان سے بول بول کے بتایا ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہم یہ نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو یہ تعلیمات دی اور آگے فرمایا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذالک یجتبیک ربک. اب آگے وجہ بیان کی، فرمایا کہ اسی طرح جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ عظمت والا خواب دیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ بڑا مرتبہ دینا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو، جیسے اللہ نے آپ کو خواب بڑا دیا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ آپ کو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ، اللہ تعالیٰ یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے چن لے گا. یعنی اس خواب کی گویا کہ تعبیر یہ ہے کہ جیسے اللہ نے تجھے خواب دیا ہے ویسے اللہ تعالیٰ تجھے چنے گا، تجھے اختیار کرے گا، دوسروں میں سے برگزیدہ بنائے گا، یعنی تجھے اپنے لیے خاص کرے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی یا معاملہ فہمی کی، معاملات کو سمجھنے کا اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے گا. تأویل الاحادیث کا مطلب خواب کی تعبیر بھی ہے، اور تأویل کا مطلب، تأویل الاحادیث کا مطلب معاملات کو سمجھنے کا بھی ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کرے گا. اللہ تعالیٰ نعمت آپ کو عطا فرمائے گا جو کہ نبوت کی نعمت ہو سکتی ہے. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اسی طرح آل یعقوب، آگے دوسرے آل یعقوب پہ اللہ تعالیٰ، آل یعقوب پہ، یعقوب علیہ السلام کی نسل کے آگے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو پورا کرتا رہے گا. کما اتمہا علی ابویک من قبل، جیسے اللہ نے آپ کے آباء و اجداد پہ اس نعمت کو پورا کیا ہے، جن میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ہیں. ان ربک حکیم ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جو ہے وہ علیم ہے، حکمت والا ہے، علیم ہے، علم ہر چیزوں کو جانتا ہے اور ہر چیزوں کے بارے میں پوری حکمت سے کرتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کون سا مرتبہ دینا ہے، کس کو کس مرتبے پہ رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پوری طرح جانتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حکمت والا ہے، وہ جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ پوری حکمت سے کرتا ہے. یہ تھا اس کا خواب، اور یہ تھا خواب کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بعد والد کی طرف سے اس خواب کے بارے میں رہنمائی.